السلام علیکم سامعین، اس سے پہلے پچھلی ویڈیو میں نے ایران کے بادشاہ جس نے یونان پر حملہ کیا اور شروع میں اس نے کچھ شہر فتح بھی کر لیے تھے، تو اس کے بعد ایک بحری جنگ ہوئی جس میں ایرانی فوج پوری طرح تباہ ہو گئی، جس کے نتیجے میں ایران کو شکست ہوئی اور اس کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا دل برداشتہ ہوا اور وہ واپس اپنے شہر چلا گیا۔ تو آج وہیں سے انشاءاللہ سٹارٹ کروں گا۔ تو دوستو، ایرانیوں پر یونانیوں کی فتح کے دو نتیجے برآمد ہوئے۔ ایرانی سلطنت کا تنزل شروع ہوا اور یونانیوں کی فتح کا درخشاں باب شروع ہوا، لیکن یہ عروج ایران یا اس سے پہلے کی دوسری عظیم الشان سلطنتوں کا عروج نہ تھا۔ ایرانی خطرے نے یونانی ریاستوں کو متحد کر دیا تھا، لیکن یہ جب خطرہ ٹل گیا تو وہ پھر آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ ایتھنز اور اسپارٹا کی ریاستیں خاص طور پر ایک دوسرے کی جانی دشمن بن گئی تھی۔ تھیبیز یونان کا ایک قدیم شہر اور ایتھنز کا حریف تھا۔ 371 قبل از مسیح میں اسپارٹا کو شکست دے کر اس نے پورے یونان میں ممتاز درجہ حاصل کر لیا تھا۔ تھیبیز کی لشکر کشی کا شکار ہونے والوں میں ایک شمالی ریاست مقدونیہ بھی تھی۔ مقدونیہ خالصتاً یونانی ریاست نہیں تھی، لیکن مقدونی بہت سی باتوں میں یونانیوں سے ملتے جلتے تھے۔ مقدونیہ کے شہر پیلا کی اشرافیہ کا ایک فرد فلپ تھیبیز کا جنگی قیدی بن گیا۔ وہاں وہ کچھ عرصہ یرغمال رہا، پھر آزاد ہونے پر اس نے وہیں جنگی فنون میں کمال حاصل کیا اور وہ واپس آ کر مقدونیہ کا حکمران بن گیا۔ وہ اپنی ذہانت اور قابلیت سے اس نے چھوٹی سی ریاست کو مستحکم کر لیا اور نہایت منظم فوج تیار کی۔ اسی فلپ کے ہاں سکندر نے 352 قبل از مسیح میں جنم لیا، جو تاریخ کا پہلا فاتح عالم بنا۔ اپنی عمر کے 20ویں سال میں وہ حکمران بن گیا۔ اس نے اپنے باپ کی ترتیب دی ہوئی فوج سے یونان کے پرانے دشمن ایران پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ یونانی اگرچہ اسے ناپسند کرتے تھے، لیکن وہ اس کی بڑھتی قوت سے مرعوب ہو گئی اور ایران پر حملہ کرنے کے لیے تمام یونانی فوجوں کا سپہ سالار تسلیم کر لیا گیا۔ تو دوستو، یہ تھا ابتدائیہ جو تعارف میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ تھوڑا سا آج آگے بڑھتے ہیں۔ یوسی فالس 14 برس کے سکندر کو ایلڈیا ٹرائی کی داستان بہت پسند تھی۔ وہ رات کو بالخصوص اس کا مطالعہ ضرور کرتا۔ ایلیڈ میں حسین ہیلن کا قصہ درج تھا کہ کس طرح پیرس سے اپنے شہر ٹرائی کولے اڑا اور پھر کس طرح یونانی سرماؤں نے ہیلن کی بازیابی کے لیے ٹرائی کا محاصرہ کیا۔ شہر ٹرائی ایشیائی کوچک میں ساحل کے قریب واقع تھا۔ سکندر کو اس کتاب کے متعدد حصے حفظ ہو گئے تھے۔ مطالعے کے بعد یہ کتاب اس کی چوبی بالیں کے نیچے پڑی رہتی۔ ٹرائی کو فتح کرنے والا ہیرو ایکیلیز سکندر کے دل و دماغ پر اس طرح چھایا رہتا تھا کہ ایک اتالیق نے اسے ایکیلیز کے نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ روزمرہ کے دیگر اوقات کی طرح سونے کا وقت بھی مقرر تھا۔ اس سے پیشتر کے شمع اس کے پاس سے اٹھا لی جاتی، وہ ایلیٹ کا مطالعہ کرتا رہتا اور پھر شمع اٹھائے جانے کے بعد وہ عالم تصور میں اپنی کتاب کے جاں بازوں کی صحبت اختیار کر لیتا۔ وہ ان کے ساتھ سمندر عبور کرتا اور مشرق کی سرزمین کے اجنبی ساحل پر لنگر انداز ہوتا۔ سکندر جن افکار میں وہ ڈوبا رہتا، ان میں کوئی اس کا شریک اور رفیق نہ تھا۔ اس میں اسے اپنے عزیز لیونیداس کو شریک کرنے کی ضرورت تھی اور نہ تھیبیس کے ماہرین کی، جو اس کی رفاقت اور تعلیم و تربیت کے لیے مقرر تھے۔ اسے تعلیم و تربیت دینے والے اتالیق کو اس کی ماں اولمپیاس نے منتخب کیا تھا۔ ان میں لیونیداس اس کی ماں کا رشتہ دار تھا، چنانچہ تمام اتالیقوں کا افسر تھا، لیکن بہت سخت گیر اور تشدد پسند آدمی تھا۔
تو دوستو امید کرتا ہوں کہ اچھی لگی ہوگی. یہیں سے آگے پھر نیکسٹ ویڈیو میں سٹارٹ کروں گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.